وہ علی کا لاڈلا، وہ فاطمہ کا نور عین، وہ حسن کا نقش ثانی، نام تھا جس کا حسین۔ درود پڑھیں ایک مرتبہ مل کے سب اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ذی العز الشامخ المنیب، ذی الجلال الواضح العظیم، ذی الملک الفاخر القدیم، خالق الاملاک و مفلک الافلاک، مسخر الشمس والقمر، مقبر اللیل والنہار و مقبر النہار علی اللیل، قاسما کل جبار عنید، مہلکا کل شیطان مرید، رب الجنۃ والناس، لا یسعرہ صراخ المستصرخین، لا یبلغہ الہاء الملہین، العاصم للصالحین، موفق للمخلصین، مولا العالمین، انزل السکینۃ علی قلوب المؤمنین، جلت عظمتہ، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، مکی المدنی، عربی العجمی، المصطفی الامجد، محمود الاحمد، ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، صلوات محمد اہل بیت محمد۔ کافی دوست تشریف فرما ہیں لیکن درود کی آواز کم ہے، ذرا مل کے سب درود پڑھیں محمد۔ ایک بار پھر مل کے سب درود پڑھیں گے۔ برادران ملت اسلامیہ، عزاداران مظلوم کربلا، میرے جتنے دوست تشریف فرما ہیں، ہم نے آج 8ویں نشست ہماری قرآن اور نور اہل بیت کے عنوان سے، ہم نے کل کی گفتگو میں یہ کہا کہ اللہ کی وحدانیت سے لے کر امام زمن کی امامت تک ہر ایک کے دو گواہ ہیں۔
ایک بولتا ہوا اور ایک خاموش. آج گفتگو کو ایک قدم آگے بڑھاتے ہوئے، کیونکہ کل انشاءاللہ میں اپنے موضوع کو سمیٹوں گا، ایک قدم آگے بڑھاتے ہوئے میں آج کی گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں کہ نفس انسان کی زندگی کا دار و مدار ہے. کیونکہ جب نفس مرتا ہے تو موت آتی ہے. نفس انسانی زندگی کا، یعنی انسانی زندگی کا دار و مدار کس پہ ہے؟ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے مرنا ہے. تو کیا کوئی ایسے نفس ہیں جنہیں موت نہیں آنی ہے؟ نہیں، تھوڑا بیدار ہونا ہے. آپ نے میں نے جملہ ڈائریکٹ دے دیا، آپ کو کوئی ایکسپلینیشن نہیں کی، ڈائریکٹ دے دیا. کچھ کیا نفس ایسے ہیں جنہیں موت نہیں آتی؟ نہیں، میں جملہ بدلوں. کیا کچھ نفس ایسے ہیں جو نفس بیچ کر اللہ کی مرضیاں خرید لیتے ہیں؟ تھوڑا بیدار ہو لو ذرا، میرے ساتھ مہربانی فرمائیے ذرا. آپ کی توجہات کا شکر گزار ہمیشہ سے ہوں. کچھ ایسی ایکشن نہیں اور آسان کروں ذرا. اللہ نے انسان کو کتنے نفس دیے؟ 2 4 5 10 25 50 100 200 کتنے نفس؟ ایک ہی نفس. اور میں پہلا جملہ آپ کے مقدس ترین ذہنوں کی نظر ہدیہ کر رہا ہوں. اللہ نے ہر انسان کو اس کے اندر ایک نفس دیا ہے. اللہ نے ہر انسان کو اس کے اندر ایک نفس دیا ہے. کائنات عالم میں محمد وہ واحد شخصیت ہے جسے ایک نفس اندر دیا گیا، ایک نفس باہر دیا گیا. بیدار ہونا تھوڑا میرے ساتھ، بیدار ہونا تھوڑا میرے ساتھ. میں ایسے ہوا میں بات نہیں کر رہا ہوں. آئیے میدان مباہلہ میں جب محمد مصطفیٰ سے اللہ نے کہا جاؤ اب تم اپنا نفس لے کر آؤ، میں اپنا نفس لے کر آؤں گا. سمجھ آئے گی بات؟ اور قرآن ایک مرتبہ پھر پکار کرنا، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ نِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ أَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. کیا فرما رہے ہیں قرآن کے؟ فَقُلْ تَعَالُوا، بلاؤ کسے؟ تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ. ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں. تو جو فرمائیے گا اسی ایک جملے کو سمجھے گا. تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں. تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ. میں بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں تاکہ ہر بندہ سمجھے میری بات کو. تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو بلائیں. بیٹوں کی جگہ پہ آیا کون؟ حسن، حسین. یار ہر بندے کا ہاتھ اٹھنا چاہیے نا. کیا بیٹوں کی جگہ پہ کون آیا؟ حسن، حسین. تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو بلائیں. یہ نہیں کہا کہ محمد تم اب نہیں، ہم اپنے بیٹوں کو بلائیں گے. ہم بلائیں گے، میں نہیں بلاؤں گا. یار نہیں سمجھو بات کو. ہم بلائیں گے، میں نہیں بلاؤں گا. ہم بلائیں گے اپنے بیٹوں کو، ہم بلائیں گے. آیا کون؟ حسن، حسین. حسن، حسین کس کے بیٹے بن کے آئے؟ محمد کے بیٹے بن کے آئے. کس کے بیٹے بن کے آئے؟ علی کے بیٹے بن کے آئے. کس کے بیٹے بن کے آئے؟ فاطمہ کے بیٹے بن کے آئے. ساری رشتہ داریاں اسی میں مکمل کر دی. اور پھر یہ نہیں کہا قرآن کے وعدے کے مطابق کہ میں اکیلا اپنے بیٹے نہیں لایا، ہم اپنے بیٹے لائے ہیں.
ہم اپنے بیٹے ہر جگہ پہ رسول معظم نے فرمایا انا وعلی من نور واحد، یہ نہیں کہا ہم نور کے حصے نہیں، الگ الگ کہا انا وعلی، میں اور علی، اور آسان سے پھر کہا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، یہ نہیں کہا ہم ہیں علم کا شہر، نہیں کہا میں مدینۃ العلم ہوں، علی اس کا باپ ہے، کائنات عالم میں قرآن مجید کی واحد صورت ہے جس میں یہ نہیں کہا کہ میں بیٹے لے کے آ رہا ہوں۔ بات یہاں پر ختم نہیں ہوئی، آیت ایک قدم اور آگے بڑھی، آیت ایک قدم اور آگے بڑھی، اور قرآن نے پکار کر پھر کہا نساءنا ونساءکم، تم اپنی عورتیں لے کر آنا، ہم اپنی عورتیں لائیں گے۔ یہاں سمجھو اس بات کو، ترجمے کو سمجھیے گا۔ اب رسول معظم نے یہاں بھی یہ نہیں کہا کہ تم اپنی عورتیں لے کر آنا، میں اپنی عورتیں لے کر آؤں گا، نہیں کہا تم اپنی عورتیں لے کر آنا، ہم اپنی عورتیں لے کر آئیں گے۔ لیکن عورت کی جگہ پہ گئی کون؟ فقط فاطمہ نہیں، عورت کی جگہ پہ گئی کون؟ فقط فاطمہ۔ رسول تو فرما رہے ہیں کہ ہم نے لے کے آنی ہے اپنی عورتیں، ہم اپنی عورتیں لے کے آئیں گے۔ جمع کا صیغہ ہے مگر جمع کے صیغے ہم لے کر آئیں گے، کیا اپنی عورتیں؟ گئی کون؟ فقط فاطمہ۔ وجہ کیا ہے؟ فاطمہ وہاں فقط ایک عورت بن کے نہیں گئی ہے، وہ وہاں محمد کی بیٹی بن کے گئی، علی کی زوجہ بن کے گئی، حسنین کی ماں بن کے گئی۔ مامون رشید سنا امام رضا صلوات امام رضا سے کہا مامون رشید نے کہ تمہیں بڑا فخر ہوتا ہے نا جب تمہیں کوئی کہتا ہے السلام علیک یا ابن رسول اللہ، وہ جو فرمانا ہے اس بات جب تمہیں بڑا فخر ہوتا ہے، جب تمہیں کوئی کہتا ہے کہ السلام علیک یا ابن رسول اللہ۔ ابھی یہ گفتگو جاری تھی، علماء بھی بیٹھے تھے اس کی محفل میں، ہوتے نا درباری علماء بھی ہر دور میں ہوتے جو انتظار کرتے ہیں کہ حکومت کا حصہ بنے، درباری وہ بیٹھے تھے، ہاں میں ہاں ملانے والے، وہ بھی تو علماء تھے نا جنہوں نے مولا حسین کے قتل کا فتویٰ دیا تھا۔ وجہ کیا تھی؟ اپنی تاریخ بتاتی۔ اچھا، اب اتنے میں ایک عیسائی عالم علماء، اس عیسائی عالم نے آ کے وقت کے بادشاہ جو بھی اس وقت بادشاہ تھے اسے آ کے کہا میں کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں، اجازت ہے؟ اس نے کیجیے، تو جو سمجھیے گا بڑا خوبصورت سوال ہے۔ اس نے کہا سوال جواب کیجیے۔ عیسائی نے پہلا سوال کیا علماء سے، کیا آپ حضرت عیسیٰ کو مانتے ہیں؟ توجہ فرمانی اسی سوال کا جواب، کیا آپ حضرت عیسیٰ کو مانتے ہیں؟ مسلمان علماء نے کہا ہاں ہم مانتے ہیں۔ عیسائی عالم نے فوراً کہا میں آپ کے نبی محمد کو نہیں مانتا۔ یار آپ پریشان ہو، عیسائی مانتے ہیں محمد کو؟ ہم مانتے ہیں عیسیٰ،
اچھا دوسرا سوال اس نے کیا، اس نے کیا حضرت عیسیٰ زندہ ہیں؟ اس نے کہا ہاں زندہ ہیں۔ پھر اس نے سوال کیا کیا آپ کے نبی زندہ ہیں؟ اب مسلمان علماء کا نہیں، ہمارے نبی کا انتقال ہو گیا۔ اب وہ عیسائی عالم دین کہتا ہے تو کیا زندہ کی اطاعت کرنی چاہیے یا مرنے والے کی اطاعت کرنی چاہیے؟ بات بڑی ہے، اب سوال کا جواب بھی نہیں تھا، اب سب پریشان ہو گئے۔ جب سوال بڑے تھے اور بات اس کی سچی ہے کہ عیسیٰ زندہ ہے، اب بتاؤ اطاعت زندہ کی کرنی ہے یا انتقال کرنے والے کی کرنی ہے؟ تم عیسیٰ کو مانتے ہو جو ہمارا نبی ہے، میں محمد کو نہیں مانتا جو تمہارا نبی ہے۔ سوال بڑی عجیب ہے۔ ایک مرتبہ میرے مولا نے اپنی زبان اقدس و طاہر پہ جنبش دی، اور جنبش دے کر کہا تم ذرا اپنا سوال دہراؤ گے، جو تم نے سوال کیا ہے وہ دہراؤ گے تاکہ میں جواب دے سکوں؟ کہا میں نے یہ کہا ہے کہ میں محمد کو نہیں، کیا تم عیسیٰ کو مانتے ہو؟ پہلا سوال، کیا تم عیسیٰ کو مانتے ہو؟ میرے مولا نے فرمایا میں فقط اس عیسیٰ کو جانتا ہوں جو محمد کے آنے سے پہلے اس کی تصدیق کے لیے آیا تھا۔ میرے معصوم فرماتے میں اس کی سوا کسی عیسیٰ کو جانتا ہی نہیں۔ توجہ نہیں کر رہے آپ بات کو۔ اب میرے مولا نے کہا کوئی اور سوال ہے تمہارا تو بتاؤ۔ اب وہ گھبرا گیا، کہتے نہیں کوئی سوال نہیں، کوئی سوال نہیں۔ میرے مولا نے کہا اگر میں کوئی سوال کروں تو اس کا جواب دو گے؟ اب وہ پریشان ہو کہتا ہاں اگر آتا ہوا تو تم۔ وہ جو بڑا اکڑ کے بیٹھا تھا نا کہ میں نے سوال کیے، اس نے کہا آتا ہوا تو۔ اب میرے مولا نے سوال کیا کیا، توجہ برا کریے۔ میرے مولا نے کہا میں نے سنا ہے کہ حضرت عیسیٰ نماز اور روزے کم رکھتے تھے۔ نہیں میں نے بڑا جملہ کہا، آپ نہیں سمجھیں گے مجھے تکلیف ہوگی، اگر ہر بندہ میرے ساتھ نہیں بولے گا جملے پہ مجھے تکلیف ہوگی۔ کیا کہا؟ میں نے سنا ہے حضرت عیسیٰ نماز کم پڑھتے تھے، روزے کم رکھتے تھے۔ پریشان ہو کے کہتا آپ کو کسی نے غلط کہا ہے، عیسیٰ نمازیں بھی ساری پڑھتے تھے، عیسیٰ روزے بھی سارے رکھتے تھے۔ ایک مرتبہ میرے معصوم نے فرمایا وہ کس کی نماز پڑھتا تھا جب وہ خدا کا بیٹا تھا؟ توجہ نہیں کی یار بات کی، سمجھے بات؟ میرے مولا فرماتے میں تمہیں یہی تو لانا چاہتا تھا، میں تمہیں یہی تو کہنا چاہتا تھا کہ وہ نماز کس کی پڑھتا تھا؟ وہ تو اللہ کا بیٹا کہلواتا ہے، تم اسے اللہ کا بیٹا کہتے ہو، وہ نماز کس کی پڑھتا تھا؟ اب اس کے پاس اس سوال کا جواب نہیں تھا۔ میرے مولا نے کہا اور پوچھوں؟ کہا اب سخت نہیں ہے جواب دینے کی، بس میں اتنا کہہ رہا ہوں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ واشہد ان ولی الحق، میں گواہی دیتا ہوں اللہ وحدہ لا شریک ہے، محمد اس کا رسول ہے اور تو اس کا حق ہے۔ Yeah.
سوال تمہیں بڑا مزہ آتا ہے جب تم لوگ یہ اپنا رسول اللہ کہتے ہیں؟ کیا تمہیں اس بات پہ فخر ہے کہ تمہارے جد محمد ہے؟ معصوم نے فرمایا نہیں. اچھا کیا تمہیں فخر ہے کہ تمہارے جد کا نام علی ہے؟ فرمایا پھر فخر کس بات پہ؟ میرے معصوم سے پوچھا پھر تمہیں فخر کس بات پہ؟ فرمایا مجھے فخر ہے اس بات پر کہ میں محمد و علی کا نفس ہوں. قرآن نے پکار کر کیا کہا فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ نِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ أَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ. تم اپنی خواتین لاؤ ہم اپنی لائیں گے, تم اپنے بیٹے لاؤ ہم اپنے لائیں گے, تم اپنے نفس لاؤ ہم اپنے نفس لائیں گے, تم اپنے نفس لاؤ ہم اپنے نفس لائیں گے. کرنا کیا ہے, کرنا کیا ہے سب کو بلا کے ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین, کہ اللہ کی لعنت کرنی ہے ان پر جو جھوٹے ہوں گے. جو فرمائیے برادران معظم ہوا کہ رسول معظم پیغام لے کر گئے. رسول نے کہا مباہلہ کرنا ہے ساتھ جانے سے. علامہ حضرت سجاد صاحب فرماتے ہیں سب تیار تھے, رسول نے فرمایا مباہلہ ہے سب بلکہ دنیا اور چکا کہ اس رات مکہ میں کوئی حمام بند نہیں ہوا تھا. جب دن آ گیا نا سب تیار ہو گئے, سب تیار ہو گئے. جب سب تیار ہو کے آئے نا تو رسول معظم نے کہا سب چلو, لیکن جانا اس میں ہے جس نے اپنی ولادت سے لے کر آج تک جھوٹ نہ بولا. اتنے بڑے قافلے میں سے کون ملا؟ ان میں فقط سچی فاطمہ ملی, بچوں میں فقط سچے حسنین ملے, نفس میں فقط سچا علی ملا. اب یہ قافلہ پنجتن, قافلہ پنجتن بڑے ادب سے چلنا شروع, اور اس قافلے کی خصوصیت یہ تھی کہ محمد نے حسین کو گود میں اٹھایا تھا, حسن کی انگلی پکڑی تھی. اللہ اکبر. آگے آگے رسالت کے پیچھے عصمت تھی, عصمت کے پیچھے امامت تھی. جملہ سمجھنا ہے باپ نے خدا کے لیے. رسالت کے پیچھے عصمت تھی. نہیں میں جملہ بدل دوں, رسالت کے قدم اٹھتے تھے, رسالت کے قدموں پر عصمت کے قدم آ جاتے تھے, عصمت کے قدم اٹھتے تھے, عصمت کے قدموں پر امامت کے قدم آ جاتے تھے. رسالت و امامت کے درمیان عصمت اس لیے چل رہی تھی کہ کسی بد نظر کی نظر نہ پڑ جائے. یہ قافلہ چل رہا ہے, یہ قافلہ چلتے چلتے موسم غور فرمائیے, یہ قافلہ چلتے چلتے عیسائی راہبوں نے دیکھا
میرا سوال ہے عیسائی راہبوں نے رسول معظم کو بھی دیکھا ہوا تھا، علی مرتضیٰ کو بھی دیکھا ہوا تھا، پہلے ہی مباہلہ ہو رہا تھا۔ آج سے جتنے کہے عیسائی راہب کہتا ہے خبردار، یہ جو شخصیات آ رہی ہے نا جن کی میں چہرے دیکھ رہا ہوں ان سے مباہلہ نہ کرنا، میں وہ چہرے دیکھ رہا ہوں جو اگر کہیں تو پہاڑ اپنی جگہ سے سرک جائیں۔ میں وہ چہرے دیکھ رہا ہوں، میں وہ چہرے دیکھ رہا ہوں، اگر تم نے ان سے مباہلہ کیا نا تو قیامت تک کے لیے عیسائی ختم ہو جائیں گے۔ بس مجھے ایک جملہ کہنا ہے، میں سلام پیش کرتا ہوں عیسائی راہبوں کو جنہوں نے آتی ہوئی فاطمہ کی تعظیم کر کے مباہلہ نہیں کیا، اپنی شکست تسلیم کر دی تھی۔ جو فاطمہ کی تعظیم کرے اسے سلام ہے یا نہیں ہے؟ جو ہم آج تک تعظیم کیوں کرتے ہیں؟ عیسائیوں نے تو علی کی بیٹی کی بھی تعظیم کی، ہاں ہم عزت کرتے ہیں، ہمیں یہ باتیں عزت افزائی دیتی۔ ایک مرتبہ مل کے سب لوگ پڑھیں گے محمد و اہل بیت۔ میں نے شاید پہلے کی گفتگو میں ہندیوں میں شاید کہی نہیں کی، لیکن میں نے یہ کہا ہے برادر معظم کہ رسول معظم کی حدیث ہے کیا ہم سارے کے سارے محمد، ہمارا پہلا آخری درمیانہ ساتھ ہم سب کے سب کیا ہیں؟ مگر یاد رکھیے گا، کبھی تصور بھی نہ کیجیے گا کہ رتبے میں سارے ایک ہیں۔ محمد مصطفیٰ کا رتبہ سب سے بلند ہے، کیونکہ ہمیں علی کہتا ہوا دکھائی دیتا ہے کیا کہ میں محمد کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں۔ ہاں، مرتبہ محمد مصطفیٰ کا بلند ہے، سارے کس میں؟ طہارت میں ایک، صداقت میں ایک، قسمت میں ایک، ہر چیز میں ایک، علم میں، کیونکہ ان کا علم وہی ہے جو رسول کا علم ہے۔ آٹھویں امام علی رضا علیہ السلام، آٹھویں تشریف لا رہے تھے نیشا پور، بڑی عجیب روایت، آتے ہوئے میرے مولا کو 17,000 راویوں نے روکا، 17,000 راویوں نے روکا کسے؟ میرے 8ویں معصوم، اور میرے معصوم کی سواری کی لگام پکڑنے والے سے راویوں نے کہا ہم آج محمد مصطفیٰ کا چہرہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ نہیں ہے، سمجھو بات کو نہیں۔ اچھا میں تھوڑا سا آہستہ ہوں، آپ سب آہستہ ہوں، یہ تو کوئی بات نہیں ہے، میں آپ سب مل کے، میں اکیلا بولتا ہوں آپ سب مل کے بولتے ہیں، پھر بھی اب میں تھوڑا سا ڈھیلا ہوتا ہوں آپ یہ بھی ہو جاتے ہیں، تو تھوڑا سا اپنا تھوڑا سا سلوات پڑھیں گے۔ امام علی رضا بیٹھ کہا محمد مصطفیٰ کی زیارت کرنا چاہتے ہیں۔ سواری پکڑنے والے نے میرے مولا سے پوچھا مولا یہ راوی آپ کی زیارت کرنا چاہتے ہیں۔ میرے معصوم نے جو ہی چہرے انور سے پردہ ہٹایا نا، سارے کے سارے راوی بیک وقت کہتے ہیں جو کچھ ہمارے جد کہہ کے گئے تھے نا، بالکل ویسی تصویر ہے رضا کی۔
مولا شکل ہم نے دیکھی، تھوڑی سی گفتگو فرمائیے تاکہ ہم لہجہ محمد بھی سن لیں۔ کیا سن لیں؟ لہجہ محمد بھی سن لیں۔ میرے امام نے جو ہی گفتگو شروع کی، راویوں نے کہا بس مولا، یقیناً آپ یبنا رسول اللہ ہے۔ برادران معظم، یہ وہ شخصیات ہیں، آل محمد وہ ہیں جو کردار محمد کا وہی آل محمد کا، ان کے لہجے میں، ان کی گفتار میں فرق نہیں، ان کی طہارت اور عصمت میں فرق نہیں۔ ایک بندہ آیا ہارون رشید، اس نے کہا مجھے یہ 8 بال ملے، یہ 8 بال ہیں اور یہ بال ہیں محمد مصطفیٰ کے۔ یہ بال کس کے ہیں؟ کائنات کے رسول کے بال۔ ہارون رشید نے کہا تیرے پاس کیا دلالت ہے کہ یہ بال محمد مصطفیٰ کے ہیں؟ وہ کہتا میں کہہ رہا ہوں۔ فرمایا اگر غلط ہوا تو سزا دینا، اگر غلط ہوا تو کیا کرنا؟ سزا دینا۔ اب انہیں کیا پتا یہ بال کس کے ہیں؟ انہیں کیا پتا یہ بال کس کے ہیں؟ تو جو فرمانے سے ہارون رشید نے کہا ذرا بلاؤ امام علی رضا، وہ کہ تصدیق کریں گے کہ یہ بال محمد کے ہیں یا نہیں۔ جب رسول بیٹا ہی باپ کو جانتا ہے، ہاں بیٹا ہی باپ کو جانتا ہے، یہ باپ کی حقیقت کیا بیٹا ہی جانتا ہے۔ امام علی رضا تشریف میرے مولا کے سامنے کو 8 بال پیش کی، توجہ فرمائیے گا کیا عظمتیں ہیں آل محمد تیرے گھرانے کی۔ میرے مولا نے وہ 8 بال لیے، انہیں دیکھا، دیکھ کر 3 الگ کر دیے۔ میرا سلام 3 الگ کر دیے، 5 الگ کر دیے۔ میرے مولا نے کہا یہ 5 میرے جد کے ہیں، 3 میرے جد کے نہیں ہیں۔ ہارون رشید نے دربار میں کہا اب ہمیں کیسے یقین ہو کہ یہ 5 محمد مصطفیٰ کے ہیں، 3 نہیں؟ کہا آگ لے کر آؤ۔ جب 3 پھینکے گئے تو تینوں جل گئے، جب 5 پھینکے گئے تو آگ بجھ گئی۔ کیوں جی سمجھ آئی کہ سب کو؟ یہ ہے میرا رسول اور یہ ہے اس کی اولاد۔ ہارون رشید نے کہا سوال کیا اس نے کہا بڑا یبنا رسول اللہ کے حوالے بڑا فخر ہے تمہیں اس بات پہ، بڑا فخر ہے تمہیں اس بات کو جملہ سمجھنا خدا کے لیے۔ میرے مولا نے کہا ہارون اگر اس وقت رسول آ جائیں، اس وقت اگر رسول آ جائیں تم میں ہم میں فرق کتنا ہے یہ بتایا میرے مولا نے۔ فرمایا اگر اس وقت رسول آ جائیں اور وہ تم سے تمہاری بیٹی کا رشتہ مانگے کیا کرو گے؟ کیا کرو گے؟ اور وہ کہتا ہے میرے لیے فخر کی بات ہوگی،
کہ محمد مصطفیٰ رشتہ مانگی. بھائی یہ فرق ہے تم میں اور ہم میں. مجھ سے آ کے وہ رشتہ نہیں مانگ سکتے کیونکہ میری بیٹی ان کی پوتی ہوگی. معظم یہ ہے، یہ الگ مخلوق ہے، انہیں ماننا ہے، تسلیم کرنا ہے. کیونکہ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. درود پڑھو ان پر اللہ کے اور انہیں تسلیم کرو. تسلیم کا تعلق ہے سر کو خم کرنے سے. جو سر ہر در پہ جھک جائے اسے سر نہیں کہتے. نہیں یار سمجھ نہیں رہے بات کو. جو سر ہر در پہ جھک جائے اسے سر نہیں کہتے. اور کائنات کی عزت کی قسم ہے جو سر در آل محمد پہ جھکا ہے انہوں نے پھر اسے کسی دربار میں جھکنے نہیں دیا. پھر عطا کیا کرتے ہیں یہ کیا عطا کرتے ہیں؟ پھر علی جیسا مشکل کشا اپنے ہی کسی ماننے والے کی ریڑھی پر کھڑے ہو کے کھجوریں بھی بیچا کرتے ہیں. نہیں میں نے بڑا جملہ دے دیا یار سمجھو بات کو. خدا کے لیے سمجھیے عطا کیجیے. عطا کیا کرتے ہیں؟ یہ چھوٹی بات ہے. کائنات کا امیر کیا کر رہا ہے؟ دوست کی دکان علی جیسا مشکل. سمجھو بات کو. علی جیسا مشکل. آج ایک دوسرے کی دوست دوسرے کی ریڑھی پہ کھڑا نہیں ہوتا، دکان پہ کھڑا نہیں ہوتا. کہتا بشتی نہ ہوتی حتے بلاتے ہی نہیں کہ آئی نا. اور جو بلاتے ہیں کچھ کے دوست پہ کھڑے نہیں ہوتے. ہے نہیں ایسا بولو نا. علی مشکل کشا شیر خدا کسے کہتے ہیں؟ کھجورے بیچنے ریڑھی پہ کھڑے. بندہ ایک آیا، اب اچانک بات ذہن میں آگی تو کروں. بندہ ایک آیا، اس نے کلیمیں لی اور سکہ کھوٹا دیا. سکہ کھوٹا. اور اس کے ذہن میں یہ تھا کہ علی کو پتہ نہیں لگا، اور علی کے ذہن میں یہ تھا آنا تو ادھر ہی ہے تو. کیونکہ دوست کو نقصان کو نہیں نہ پہنچانا چاہیے. دوست ہوتا ہی وہ ہے جو نقصان نہ پہنچائے. دوست اور تو نہیں ہوتا نا. چاہیے لے کے چلا گیا. علی بیٹھی آفس میں تیمار کی اس دکان پہ دودھ لگائی اس میں بیٹھے. تھوڑی دیر گزری اب یہ واپس آیا. واپس آ کے کہتا یا علی یہ خراب کھجوریں مجھے دے دی ہیں. نہیں سمجھ رہے بات کو. نہیں سمجھ رہے بات کو. آپ کی مرضی ہے. یا علی یہ خراب کھجوریں مجھے دے دی ہیں. ابو طالب کے بیٹے علی نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا جیسی رقم تھی ویسی کھجوریں مل گئی. یہ عطا کرتے ہیں. یہ عطا کرتے ہیں. یہ کسی کا احسان نہیں رکھتے. یہ رکھتے ہیں. آپ یقین مانیں ایسے آلہ ایسے ہم میں کبھی. برادران معظم اب 2 منٹ مجھے تبلیغی بات کریں.
گفتگو ہو گئی. اب 2 منٹ تبلیغ کی بات بھی کر لیں کہ نہیں؟ اجازت ہے؟ بولیں گے ان باتوں پہ بھی؟ مہربانی. نہیں بھی بولو گے کوئی نہیں، میں نے کر دینا ہے، میں نے کر دیا. ایک مرتبہ مل کے سب درود پڑھیں گے. برادران معظم، ہم ان آئمہ کے ماننے والے ہیں جو زمین پر بیٹھ کر قدرت کے فیصلے کیے. جب تخت اگر نہیں بھی تھا، تخت اگر نہیں بھی تھا تو جب بھی مشکل پڑتی تھی تو مشکل کشا کسے مانا جاتا تھا؟ فقط یہ تھی مشکل. برادران معظم، کردار پیش کیا آل محمد. آج اب میرا سوال اور وہ طرز بات شروع. میرے جتنے شیعہ سنی دوست بیٹھے ہیں، میرے ماتمی عزادار جتنے باہر گفتگو سن رہے ہیں، میری بات بری لگے میں پہلے معافی مانگتا ہوں، لیکن مجبوری ہے، یہ بات کرنی ہے. ہم میں سے کسی کو اندازہ نہیں ہے کہ ماتمی کا مقام کیا ہے. اب آپ نے بولنا نہیں، مجھے پتہ ہے، لیکن میں نے بولنا ہے اب 2 منٹ. ہم میں سے کسی کو یہاں سے وہاں تک باہر جتنے میرے دوست کھڑے ہیں، بیٹھے ہیں، جتنے ماتمی، کسی کو پتہ ہی نہیں ماتمی کا مقام کیا. مجھے 5 معاشرہ ہے یہاں پہ، اور میں دیکھتا کیا ہوں کہ جب مجلس ختم ہوتی ہے ماتمی آ جاتے ہیں. نہیں ایسا؟ باہر کھڑے ہیں، گپے مانگ رہے ہیں، سگریٹ پئیں گے. مجلس ختم ہوگی، ابھی میں اتروں گا نہیں ادھر سے، پورا سنگٹا ہے. کیا حاصل کیا آپ نے ذکر حسین سے؟ یہاں بیٹھیں گے تو پھر کچھ ملے گا. برادران معظم، ذہن میں رکھیے گا اس بات کو، فقط آنسو گرانے کا نام عشق حسین نہیں ہے. نماز ہو رہی ہوتی مسجد میں، نمازی ہوتے 17، انتظار ہو رہا ہوتا ہے نماز ختم ہو ہم ماتم شروع کریں. نہیں ہوتا؟ بتائیے نا مجھے، بولیں. کچھ نہیں کہتے ماتمی، بولے میرے ساتھ. مجھے پکڑیں گے نا کہ مولانا کیا آپ کہہ کے آئیں. برادران معظم، آج بہلول کیوں نہیں بنتے؟ ہاں، آج کیوں بھی سمجھتے مار نہیں پیدا ہوتے ہیں؟ تو ہم سب علی کے ماننے والے. ہم نے معذرت کے ساتھ ہم نے عجیب نظریات بنا لی. ہم نے اپنے میں تقسیم کر دی. ماتمی الگ ہو گئے، نمازی الگ ہو گئے، عزادار الگ ہو گئے. برادران معظم، عزاداروں کا بھی گروپ ہے. پہلا گروپ مجلس حسین. آگے سب سے پہلے پوچھیں گے کس نے پڑھنا ہے؟ اگر 1.25 لاکھ نیاز والا ہے تو پھر اس کی اس طرح کرنے پہ بھی ہم نے نعرہ مارنا ہے. میں غلط کر رہا ہوں؟ صحیح ہے. آپ بہت میری بات مانیں. ہے ایسا یہ نہیں. ذکر حسین، اس کی کوئی قیمت ہے؟ میں اپنی بات نہیں کر رہا برادران معظم،
ممبر پر بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، قاسمی صاحب تشریف فرما ہے، میرا 5واں عشرہ ہے، قسم دے کے پوچھئے گا میں نے 5 عشروں میں کبھی ان سے نیاز کی بات کی ہے؟ قسم بخدا مجھے ابھی بھی نہیں پتا کہ مجھے انہوں نے کیا دینا ہے۔ میں ممبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، میری بات کی تائید کریں۔ برادران معظم، ہمیں ذکر حاصل کرنا ہے۔ ہم نے کیا کیا ہے؟ کیا کیا ہے ہم نے؟ بتائیے۔ ہم نے ممبر پر آنے والے شخص کو نہیں دیکھا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اسی ممبر پر بیٹھ کر اگر کسی نے علی کو اللہ کہا ہے، ہم نے نعرہ لگا دیا۔ جتنا قصوروار ممبر والا اتنے آپ بھی۔ جب اس نے علی کو اللہ کہا، آپ نے کیوں نہیں اسے روکا؟ جب اس نے علی کو ولی کہا، آپ نے پھر نعرہ لگا دیا۔ جب کسی نے علی کو اپنے جیسا کہا، آپ نے پھر نعرہ لگا دیا۔ تو برادران معظم، جتنا قصور یہاں ممبر پہ آنے والا کا ہے، اتنا آپ کا بھی ہے۔ یہ خرافات کبھی نہ داخل ہوتی ہیں اہل تشیع میں۔ اگر ہم نے مکی خرافات اتنی بڑھ گئی ہیں، اب ہم کہیں گے تو ہم پہ فتوے دیں گے۔ آنے والی نسلوں کو کیا دے کے جانا ہے ہم نے؟ ہمارے گھروں میں موبائل تو زیادہ استعمال ہوتا ہے، اس موبائل پر کبھی قرآن نہیں لگتا، کبھی کسی ماں باپ نے سوچے کی بات۔ ابھی میں نام لوں گا، سب مل کے درود پڑھیں گے، لیکن جس کا میں نام لوں گا اس کے کردار پہ مجھ پہ کوئی عمل ہی نہیں کرتا۔ میں ابھی نام لے رہا ہوں، دیکھیں سب پڑھیں گے۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا، امام زین العابدین کون؟ عبادت کرنے والوں کی زینت، سید الساجدین، سجدہ کرنے والوں کا سردار۔ کتنی بڑی بات ہے، محمد مصطفیٰ کے ہوتے ہوئے سید الساجدین، کتنی بڑی بات ہے، علی مرتضیٰ کے ہوتے ہوئے زین العابدین، کتنی بڑی بات حالت کردار کی۔ مولا جج وضو فرماتے ہیں نا، ترک زرد نشا کس کا؟ زین العابدین کا، سید الساجدین کا۔ بس میں ختم کر رہا ہوں، بندے اٹھنا شروع ہو گئے، بس میں ختم کر رہا ہوں۔ نہیں وہ چلے گئے بس۔ اچھا توجہ فرمائیے گا، بس مجھے ختم کرنا ہے یہاں پہ۔ اب یہ نہ ہو کہ مجھے کل آنا تو کہ جی رہن دے چھوٹے پر۔ اچھا کردار کیا، بس آخری بات ختم کر دی میں نے، گفتگو کو اختتام پر لے کے گیا۔ میرے مولا سجدہ شکر بجا لا رہے تھے، فرض نماز کا سجدہ نہیں، سنت نماز کا سجدہ نہیں، سجدہ شکر بجا لا رہے تھے کہ آپ کی زوجہ محترمہ نے آ کے آواز دی کہ آقا سجاد، آپ کا بیٹا باقر کنویں میں گر گیا ہے۔ ہونا کیا چاہیے؟ فطرت کا تقاضا کیا تھا؟ فطرت کا تقاضا یہ تھا کہ سجدہ شکر کو چھوڑ دیتے۔ اگر ہم جیسے ہوتے فرض بھی چھوڑ دیتے، بیٹا گر گیا،
نہ میرے مولا نے سجدہ شکر کو اور لمبا کیا. میں یقین کی بات بتانے لگا ہوں آپ کو, یقین کی بات بتانے لگا. میرے مولا نے سجدہ شکر کو اور کافی دیر کے بعد جب سر کو سجدے سے اٹھایا تو میرے مولا نے اپنی زوجہ سے گفتگو نہیں کی, بلکہ فوراً گئے کہاں؟ کنویں کی جانب. آپ جملہ سمجھتے ہیں, کنویں کی جانب جا کے نا میرے مولا کنویں کے پانی سے مخاطب ہوئے, اور کنویں کے پانی سے مخاطب ہو کر میرے مولا نے کہا اے کنویں کے پانی لا میری امانت مجھے واپس کر. نہیں میں نے تو جملہ دینا تھا, آپ کو دے دیا ہے, آپ کی اپنی مرضی, یار نہیں بولو گے تو مجھے تو بتانا ہے کہ کردار معصوم کیا ہے. جو ہی معصوم نے یہ جملے کہے کنویں کا پانی بلند ہوا. امام باقر کنویں کے پانی سے باہر ہے. اب امام باقر کی والدہ روایت کرتی ہیں, جملے سمجھنا, یقین محکم کسے کہتے ہیں؟ امام باقر کی والدہ روایت کرتی ہے کہ جو ہی آقا سجاد نے باقر کو پانی کنویں سے اٹھا کر میرے ہاتھوں پر رکھا تو باقر خشک تھے. باقر کیا تھے؟ خشک. کمال نہیں ہو گیا؟ اچھا بیٹا لیا. اب سوال کیے آقا میں نے آپ سے کہا آپ نے سجدہ شکر کو لمبا کر دی, آپ کو چاہیے کہ سجدہ شکر کو چھوٹا کرتے, بیٹے کو اٹھا لیتے. کیا خوبصورت جملے ہیں حسین کے بیٹے کے. تعویذ بنائیے ان جملوں کو, اتنا یقین ہونا چاہیے مجھ سمیت ہر بندے کو. میرے معصوم فرماتے ہیں میری زوجہ جب میں ایک عام بندہ ہو کر, کون کہہ رہا ہے؟ زین العابدین کہہ رہا ہے, سید الساجدین کہہ رہا ہے, کیا جب میں ایک عام بندہ ہو کر اس خدا کی عبادت سے غافل نہیں ہوں گا تو وہ خدا میری امانت سے کیسے غافل رہ سکتا ہے؟ اتنا یقین ہونا چاہیے توحید پر, اور توحید وہی جسے محمد علی محمد سجدہ کرتے ہیں, بس وہی ہے. تو اس کے علاوہ کوئی توحید نہیں. یہ بندہ آپ کو بہکاتا ہے, کوئی توحید نہیں. توحید وہ ہے جسے محمد مصطفیٰ سجدہ کرتا ہے, جسے علی مرتضیٰ سجدہ کرتا ہے, جسے فاطمہ الزہرا سجدہ کرتا ہے, کیونکہ یہ اس کی بہترین مخلوق ہے, یہ اللہ کی بہترین مخلوق. انہوں نے سجدہ کر کے تو بتایا ہے, اللہ نے خود کہا ہے کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا, میں نے چاہا میں پہچانا چاہوں, میں نے انہیں خلق کر دیا. بس عزادارو 2 دن کا مہمان ہے فاطمہ کا لاڈلا. 11 محرم کو جب ہر ایک کا سر نو کے نیزہ پہ بلند کیا جا رہا تھا نا, ایک سر ایسا تھا جو بار بار گر جاتا تھا. اللہ کرے میں یہ جملے سمجھا سکوں, بس آپ آوازیں بلند کریں, اللہ ہی نوازوں پر رحمت نازل فرمائے. وہ کس کا سر تھا؟ وہ حضرت عباس کا سر تھا. شمر نے بلایا سید سجاد کو, بلا کے کہا ہر ایک کا سر دونوں کے نیزہ پہ بلند ہو جاتا ہے, یہ تیرے چچا کا سر نو کے نیزہ پہ بلند کیوں نہیں ہوتا ہے؟ ایک مرتبہ سید سجاد کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے. سید سجاد نے کہا شمر میرے چچا کی وجہ سے میری پھوپھیوں نے مدینہ چھوڑا تھا کہ ہمارا عباس زندہ ہے, ہمارے پردوں کو کچھ نہیں ہو سکتا ہے. تم جب میرے چچا کا سر نو کے نیزہ پہ بلند کرتے ہو نا, میرے چچا کو میری پھوپھیوں کا ننھا سر نظر آتا. اللہ اکبر, اجلو کو من اللہ. سیدہ زینب کے پردے کا نام ہے عباس. علی کی بیٹی عباس کی آس پر نکلی تھی مدینہ چھوڑ کر. شب عاشور کو جو کل آئے گی نا رات, علی کی بیٹی نے ساری بیویوں کو اکٹھا کیا, اکٹھا کر کر کہا بیویوں میں تمہارے پردے کی ضامن ہوں,
تم پریشان نہ ہو، تمہاری پردے کی میں ضمانت دیتی ہوں کیونکہ میرا عباس زندہ ہے۔ 10 محرم کا دن آیا، سکینہ ہر خیمہ میں جاتی ہے، جا کے کہتی میرا اصغر مر جائے گا، میرے اصغر کو پیاس لگی ہے، میرا اصغر مر جائے گا، خدا کے لیے کوئی پانی دے دو، کسی کے پاس کوئی پانی کا ایک قطرہ ہے دے دو، میرا اصغر بچ جائے گا۔ ایک مرتبہ حضرت عباس کی زوجہ محترمہ جناب لبابہ خاتون نے نا حضرت عباس کو بلایا، بلا کے کہا آقا عباس یہ سکینہ مر جائے گی، سکینہ مر جائے گی۔ کہا کیا میرے ہوتے ہوئے سکینہ مر جائے گی؟ کہا سکینہ ہر خیمہ سے پانی مانگ رہی، ہر خیمہ سے پانی مانگ رہی۔ ایک مرتبہ عباس نے سکینہ کو بلایا، بلا کے کہا بیٹا سکینہ بابا سے اجازت تو لے دے، پانی میں لا دیتا ہوں۔ دونوں چچا بھتیجی امام حسین کے خیمہ میں گئے۔ ایک مرتبہ ایک جملہ کہا حسین نے، کہا سکینہ کہیں ایسا نہ ہو میرا 32 سال کا بھی نہ بچے، تیرا 6 ماہ کا بھی نہ بچے۔ سکینہ سوچ لیجیے، کہا بابا میرے چچا کو اجازت دے دو نا، میرا اصغر مر جائے گا۔ بس آزادار اجازت ملی۔ عباس گھوڑے پر سوار، مشکیزہ ایک ہاتھ میں علم، دریا فرات پر پانی لیا، پانی لے کر واپس چلے۔ اب جملے سمجھ۔ ایک مرتبہ امام حسین کو عباس کا علم گرتا ہوا نظر آیا۔ دوسری طرف حالت کیا ہے، سکینہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر خیمہ کے باہر کھڑی، اور سکینہ ان چھوٹے چھوٹے بچوں سے پتہ کیا کہتی بچوں میرا چچا پانی لینے گیا ہے، ابھی کچھ دیر میں آ جائے گا، میں حسین کی بیٹی تم سے وعدہ کرتی ہوں پہلے پانی تمہیں پلاؤں گی پھر میں اپنے اصغر کو دوں گی، مگر مجھ سے وعدہ کرو کہ جب پانی پی لو نا تو پھر شور نہ کرنا، میرا اصغر 3 راتوں سے سویا نہیں ہے۔ اللہ بچے انتظار میں، خشک پیالے لیے بچے انتظار کرتے، بس آزاد۔ کسی بدبخت نے نا عباس کے تلوار، عباس کا دائیں بازو قلم، عباس نے مشکیزہ پکڑا اپنے دوسرے ہاتھ میں، کسی بدبخت نے دوسرا بازو کاٹ دیا، عباس کے دونوں بازو کٹ گئے۔ عباس نے مشکیزہ اپنے دانتوں میں ڈالا اور جلدی جلدی سے گھوڑے کو دوڑانا شروع کیا۔ کس جانب؟ خیام نے جانا۔ فوج اشقیاء نے کہا عباس کے جذبے میں تو کمی نہیں آ رہی ہے، ہم نے بازو تو کاٹ دیے ہیں مگر اس کے جذبے میں کمی نہیں آ رہی ہے۔ آخر وجہ کیا ہے اس کے جذبے میں کمی نہیں ہے؟ دوسرے بدبخت نے کہا جب تک پانی نہیں گرے گا نا عباس کا جذبہ جمع رہے گا، اور اگر یہ پانی خیام میں پہنچ گیا نا پھر پیاسوں سے جنگ کرنی مشکل ہوگی۔ بس آزادار ایک بدبخت نے تیر کا نشانہ لیا، عباس کے مشکیزے میں تیر کا لگنا تھا، عباس کے مشکیزے کا پانی نہیں گرا، ارے سکینہ کی حسرتیں گر گئی، عباس کی محنت گر گئی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، عباس کی محنتیں گر گئی۔ بس آزادارو، بس عباس اسی طرح گھوڑے پہ، کسی بدبخت نے ایسا گرز مارا عباس کے سر میں، فقط گرز نہیں مارا، ایک بدبخت نے ایک تیر کا نشانہ لیا جو میرے عباس کی آنکھ میں لگ گیا جا کے۔ اب عباس گھوڑے سے گرنے لگے، رکابوں میں پھنسے۔ مجھے اب سر پہ قرآن رکھ کے بتاؤ ذرا کہ جب کوئی بھی گھوڑا سوار گرتا ہے تو وہ کن باتوں پہ گرتا ہے؟ اپنے ہاتھوں کے باعث گرتا ہے، وہ اپنے ہاتھ نیچے لگاتا ہے، ہائے کربلا کا مظلوم عباس، ارے جب گھوڑے سے گرا تو بازو نہیں تھے،
اللہ اکبر. ان آوازوں پہ مولا اپنی رحمت نازل کی. بس ایک مرتبہ عباس گرے, گرتے ہوئے آواز دی, آقا میں گھوڑے سے گر گیا. میں نے جملہ پڑھ دیا, آپ نے ادب سے سن لیا. بھئی اللہ جانے عباس کے اس جملے کو حسین نے کیسے سنا ہے. آقا دربندی لکھتے ہیں کہ خیام آل محمد سے لے کر میدان کربلا تک نہ جانے کتنی مرتبہ حسین نے کہا عباس میری کمر ٹوٹ گئی ہے, عباس میری کمر کا زور ختم ہو گیا ہے, عباس جس کے تیرے جیسے بھائی مارے جائے, عباس کو زندہ رہنے کے قابل کہاں رہتا ہے, عباس کو تو میری کمر کا زور تھا. بس آزاد آرو ایک مرتبہ حسین پہنچ کہاں جہاں زخمی عباس شیر کی طرح لیٹے ہوئے, شیر کی طرح لیٹے. کہا عباس کوئی وصیت ہے تو بتاؤ. کہا ہاں آقا دو وصیتیں. اب بتاؤ. کہا ایک تو میری لاش فوج اشقیہ کو دے دینا, ان سے کہنا جتنے گھوڑے دوڑانے ہیں میری لاش پہ دوڑا لینا, آپ کی لاش کو کچھ نہ کرے. اچھا عباس اب دوسری خواہش. کہا میری لاش کو خیمہ میں نہ لے کے جانا, میں سکینہ سے وعدہ کر کے آیا تھا, اب جب میں سکینہ کے سامنے جاؤں گا تو میں سکینہ کو کیا جواب دوں گا. بس آزادار یہ جملے سنیں. ایک مرتبہ میرے مولا حسین نے کہا عباس بس میری بھی ایک خواہش ہے, عباس میری خواہش پوری کر دے. عباس 32 سال سے میری خواہش ہے کہ تو مجھے ایک مرتبہ بھائی کہہ دے, لیکن عباس تو نے مجھے کبھی بھائی نہیں کہا. عباس مجھے ہمیشہ آقا کہا ہے, مجھے ہمیشہ مولا کہا ہے. عباس ایک مرتبہ مجھے بھائی تو کہہ دے. عباس نے کہا آقا حسین میری ماں نے مجھے کہا تھا عباس یاد رکھنا حسین فاطمہ کی اولاد ہے اور تو کنیز کی اولاد ہے, کبھی بھی حسین کی ہمسری نہ کرنا. بس آزاد آ یہ جملے سننے تھے. ایک مرتبہ حسین نے کہا عباس مجھے بھائی کہہ دے. ایک مرتبہ کہا مجھے خوف آتا ہے, میں اپنی ماں کے سامنے کیسے جاؤں گا. بس آزاد آ یہ جملے سننے تھے کہ ایک نکاح پوش بی بی سامنے آئی. ارے کہا میں فاطمہ زہرا تجھے اجازت دیتی ہوں, ارے میرے بیٹے کو بھائی کہہ دے. ارے کربلا کے اس میدان میں اس میں آسنا نہ کوئی سہارت. اللہ اکبر. بس وزادار یہ جملے سن لیتے کہ ایک مرتبہ خیام کا پردہ ہٹا, خیام کا پردہ ہٹنا تھا. عباس کہہ رہے تھے ارے کربلا کے پیاسے حسین, ارے میرے ویر حسین, ارے جس کی لاش پہ گھوڑے دوڑائے جائیں گے, ارے وہ ویر حسین. خیام کا پردہ ہٹا. علی کی بیٹی نے کہا عباس مجھے بھی بہن کہہ دے, ارے میں مدینے سے تیرے آسرے سے چلی. بس آزاد ہو. عباس نے دنیا چھوڑی, عباس نے دنیا چھوڑی. حالت کیا میرے حسین نے عباس کا علم پکڑا, عباس کا خالی علم. سکینہ نے دور سے آتے ہوئے علم کو دیکھا. سکینہ نے بچوں سے کہا بچوں کتار میں ہو جاؤ, میرا چچا پانی لے کے آ رہا ہے, میں تمہیں ابھی پانی دیتی ہوں. بس آزادارہ جو ہی علم قریب آ رہا تھا, سکینہ کو چچا نظر نہیں آ رہا تھا. علم قریب آتا گیا, سکینہ کو چچا نظر نہیں آ رہا تھا. جب سکینہ نے قریب آ کے دیکھا نا کہ علم کے ساتھ چچا نہیں ہے, بابا آ رہے ہیں, سکینہ دوڑی ہے, دوڑ کے بابا کے سینے کے ساتھ لگی. جاگے کہ جو بابا مجھے معاف کر دو, مجھے پانی نہیں چاہیے, ارے میرا اصغر مرتا ہے تو مر جائے, اپنے عباس کو بچا لو. مگر میرے مولا نے کہا سکینہ میں نے کہا نہیں تھا, ارے کہیں ایسا نہ ہو نہ تیرا بچے نہ میرا بچے.
فاطمہ حسین. امام حسین علیہ السلام نے فرمایا جلد بازی ایک قسم کی بے وقوفی ہے.